اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی التہامی الصادق الامین الذي ختم به النبیین وارسلہ رحمتا للعالمین البشیر المصدق والنذیر المؤید والسید الممجد ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الأولين والآخرين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. صلوات عزیزان گرامی، علی اور اسلام اور ہم جو کچھ بھی اب تک آپ کے سامنے اس پر عرض کرتے چلے آ رہے ہیں، یہ بات ذہنوں میں رہے کہ لاکھ کوشش کریں لیکن یہ 10 دن 9 دن اور پھر ہر روز کی تقریر کا یہ گھنٹہ سوا گھنٹہ 5 منٹ کچھ ادھر ادھر، کیسے ممکن ہو کہ ہم یہ سمجھیں دل کی تسلی کے حساب سے کہ ہم نے اپنے مولا کی شان میں کچھ کہہ لیا. بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ یہ بھی کہو اور یہ بھی پڑھو اور وہ بھی کہو، لیکن میں یہ کہوں گا کہ خالی یہ ہمیں سمجھ کر وہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں 1 گھنٹہ کچھ کہہ رہا ہوں، پون گھنٹے کچھ میں نے کہا. یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ فرض کیجیے یہ لکھنؤ ہے، میں لکھنؤ کی بات کروں، صبح سے ابھی تک اس وقت سے رات تک اس شہر میں کیا ہو رہا ہے، اس مجمع کو اس سے کوئی مطلب نہیں. جہاں جہاں فرش عزا ہے یہ دیکھو وہاں کیا ہو رہا ہے. کوئی ایک تو درسگاہ ایسی لاؤ کہ جہاں پر نہ ذاکر کو پتا کہ اسے کیا کہنا ہے، نہ سامع کو پتا کہ اسے کیا سننا ہے، مگر دونوں جگہ ایک ہی بات اندر اندر سمجھ میں موجود ہے. اسے کیا کہنا ہے، ہمیں کیا سننا ہے، اسے کیا کہنا ہے، ہمیں کیا سننا ہے. صلوات محمد علیہ. یہی ہے. نیر کہتے ہیں آسمان پر چمکتے ہوئے سورج کو، اور سورج بھی جب منبر پر آیا تو اس نے کیا کہا؟ ذکر حیدر کرنے والے ہر انسان کو چاہیے وہ اپنی اوقات میں رہے. صلوات محمد علیہ وسلم. شعر تو سنا دیئے بھائی پھر سے. جب ہو کبھی فضائل حیدر کا حیدر پاک، جب ہو کبھی فضائل حیدر پر گفتگو، ہر آدمی کو چاہیے اوقات میں رہے. فضائل حیدر پر گفتگو. میں تو اسی کو موضوع بنا کے پوری مجلس ابھی پڑھتا آپ کے سامنے، لیکن چاہتا ہوں کچھ اور باتیں عرض کر لے جاؤں، کیونکہ میں نے ابھی ایک جملہ کہا کہ خالی یہ نہیں کہ حمید الحسن تھوڑی دیر پڑھے گا اور میں سوچوں جناب بس مجھے تو پون گھنٹہ ملا، 1 گھنٹہ ملا، کچھ فضائل کچھ مسائل 1 گھنٹہ، اور میں بہت ہاں بھائی کیا کروں، بہت پڑھنا چاہتا تھا نہیں ہو پایا. یہ کیوں سوچتے ہیں ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ صبح سے اس وقت تک، اس وقت سے رات تک جتنے ذاکرین مقررین ہیں سب ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں.
صلوات محمد وآل محمد. خالی ایسا ہوتا ہے، خالی ایسا ہوتا ہے، میں نے کتاب کھولی، پہلا باب، دوسرا باب، تیسرا باب، یہ چیپٹر، وہ چیپٹر، وہ چیپٹر. اب میں کہوں جناب اب میں تو ایک ہی باب پڑھ سکا. ارے بھائی میں نے آپ کو دے دیا، آپ نے کھڑے ہو کر دوسرا باب سنا دیا، انہوں نے تیسرا باب سنا دیا، انہوں نے چوتھا باب سنا دیا. یہ وہی مدح علی کی کتاب ہے جس کے ابواب کھلے ہوئے ہیں، ہر ذاکر ایک ایک چیپٹر پڑھ رہا ہے. صلوات محمد وآل محمد. ہر ذاکر ایک ایک چیپٹر پڑھ رہا ہے. کتاب تو ایک ہی ہے، بات تو ایک ہی ہے. یہ ذاکر پر ہے کہ وہ کس لہجے میں پڑھے، یہ سمجھ کر پڑھے کہ مولا کا ذکر کر رہا ہے، اپنے لیے کچھ نہیں کر رہا ہے. صلوات محمد علیہ. بس یہ ہے ادب میں رہے گا. اور یہ میں کوئی بڑی بات تو کہہ نہیں رہا ہوں، اس لیے کہ ہم نے تو آپ کے سامنے ایک بات کہی نا کہ ایک کتاب ہے، تسلسل ہے، ابواب ہیں، چیپٹرز ہیں، مسلسل ابواب ہیں. پہلا باب، دوسرا باب، تیسرا باب. میں نے فرضی بات نہیں کہی ہے، یہ مفروضہ نہیں ہے. میں اس کائنات کی سب سے بڑی کتاب کا ذکر کروں جس کے 114 ابواب ہیں. یہ دیکھو ہر باب کیا کہہ رہا ہے، ہر باب کیا کہہ رہا ہے، ہر چیپٹر کیا کہہ رہا ہے. صلوات محمد علیہ. کیا ہے جس آیت سے بات شروع کرتا ہوں ہر روز سال سے، آئیے ذرا غور کریں. یہیں پر کہہ لوں ابھی تفسیر مجموع البیان میں سورہ البقرہ میں اس آیت سے اور پہلے چلے جائیں. یہ آیت جو میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں یہ 151ویں آیت ہے سورہ البقرہ کی. اور میں اس سے اوپر میں کبھی کبھی عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ تسلسل جس گفتگو کا ہے وہ 124ویں آیت سے شروع ہو جاتی ہے. بات بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس وقت ان دنوں میں آپ کے سامنے قرآنی احادیث روایات اور اس کو بہت تسلسل سے بیان کر لے جاؤں، کیونکہ میری کوشش تو یہی ہوتی ہے نا کہ یہ نہ کوئی سوچے کہ ہاں صاحب ہم ڈرتے ہیں مجمع سو نہ جائے. مجمع تو نہیں سوئے گا. آج تک تو دوپہر میں ہم 2 بجے سے کب سے پڑھ رہے ہیں، کبھی کسی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا یار. ہاں جس کو دلچسپی نہ ہوگی ذکر مولا سے وہ یہاں کا کہیں بھی بیٹھا ہو سو جائے گا. صلوات محمد کہیں بھی سو جائے گا. اسے کیا کرنا. کبھی ہمیں یہ شاباش اسے کہیے کھڑے ہو کر کہو شاباش کہو. شاباش زندہ باد. چلو تو کیا ہوا کہ اگر ہم یہ تو یہاں آپ اب تو آج کل بڑی آسانی ہے، دیکھتے رہیے، ٹی وی کھولیے، یہ چینل اور وہ چینل اور یہ جگہ اور وہ جگہ. ساری دنیا میں ہم بھی جاتے رہے ہیں، کہاں کیا کیا پڑھا، کیا کیا کہا، کیا کیا نہیں کیا، کرتے چلے آتے ہیں. یہاں بھی یہ بیٹھے ہیں ماشاء اللہ یہ سب حضرات، ہمیں بڑے بڑے حضرات شعراء اور خطباء اور علماء اور ذاکرین اور سب ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے. یہاں بھی جو حضرات اور جہاں ہیں یہ سب تشریف فرمائے ماشاء اللہ. کہاں دنیا دیکھ چکے ہیں، ایران، عراق، شام، بلا سب کر چکے. جس سے پوچھ لیجیے، میں بھی نہ جانے کہاں دنیا کے اس کونے سے اس کونے تک جا چکا ہوں. لیکن ایک بات میں نے یہ دیکھی، چاہے وینکوور میں رہوں اور چاہے میں سڈنی اور میلبورن میں رہوں، میں نے ہر جگہ ایک ہی منظر، دنیا کا وہ کونا اور دنیا کا وہ کونا، میں نے ہر جگہ ایک ہی بات دیکھی کہ ادھر ذکر مولا آیا اور چہروں پر شادابی آ گئی. یہ کیا بات ہے کہ حیدر کے نام پر شادابی آ جاتی ہے، چہرے پر بحالی آ جاتی ہے. میں ان مجموعی میں نہیں گیا کہ جہاں حیدر کا نام لوں چہروں پر سیاہی آ جائے. صلوات محمد وآل محمد.
بات کریں. بہت کم سے نہیں ہے. میں ایسٹ افریقہ میں گھوم رہا ہوں کہاں کہاں, وہاں بھی یہ مونزا ہے, یہ بکوبا ہے, یہ کمپالا ہے, یہ نیروبی ہے, یہ فلاں ہے, مومباسا ہے, کہاں کہاں وہاں بھی ہم دیکھ رہے تھے. یہاں تک کہ جو بیچارے بالکل سیاہ, یقیناً, لیکن وہ بھی اس لیے خوش ہوتے تھے اگر ہم سڑک پر کھڑے ہو کبھی کسی اسٹور پر رکھے تقریر کر رہے ہیں اور وہ سیاہ آ کر کھڑے ہو گئے تو مجھے احساس ہوتا تھا کہیں نہ کہیں سے اس کا رشتہ حضرت بلال سے ضرور ہے. دوستو عزیزو, بہت باتیں ہیں, لیکن میں اس کو کہوں کہ یہ تسلسل ہے کہ میں نے کہا سب سے بڑی کتاب کا نام لوں, قرآن کریم. اس آیت سے ایک دم میں چلا جاؤں پیچھے تو وہاں پر 124ویں آیت. اتفاق سے یہاں آنے سے پہلے تلاش کر رہا تھا, آپ لوگوں کے لیے ڈھونڈتا رہتا ہوں کچھ مل جائے کچھ مل جائے کچھ مل جائے. تو جس بات کو ہم نے اب تک یعنی کتنے سال ہم نے آیات پر پڑھا ہے, ابھی مجھے صبح جب میں آ رہا تھا آپ کے سامنے تو میں نے تفسیر مجموع البیان اٹھائی, دیکھنا شروع کیا, سورہ بقرہ تک گیا, اس آیت تک گیا, اور اسے مجھے ایک چیز مل گئی جو پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. آج کی ہے, آج کی بات ہے, روز کی بات نہیں ہے, آج کی بات ہے. کیونکہ آپ سے کہہ چکا محنت اس پر ہوتی ہے, سال بھر تو ہم کچھ بھی پڑھ لے جائیں, لیکن یہاں محنت اس کی ہوتی ہے کہ جو آج ہم یہاں بیان کریں گے اسی کی تفسیر و تشریح و توضیح سال بھر ہوتی رہے گی. یہاں ماشاءاللہ میں جس طرح نظر ڈالتا ہوں ایک سے بہتر قادر الکلام شعراء, ادباء, علماء تشریف فرمائیں ان کے سامنے. اور باہر بھی مجھے معلوم ہے کہ ہمارے بہت ہی محترم بعض حضرات تشریف فرمائیں, اور سڑک پر بھی جہاں تک آواز جا رہی ہو, پھر کبھی کبھی ان کے لیے جو بھول جاتے ہیں یاد دلانے کے لیے کہ بھولو نہیں, ذرا ادھر پلٹ کے دیکھو, شیعہ کالج کے بغل میں ایک پتلی سی گلی ہے, یہ گلی تمہیں نازمیہ تک پہنچا دے گی. صلوات محمد علیہ محمد. حضرت خمار یاد آ گئے, یہ ہے نبی کے گھر کا پتہ, موڑ ہے 12 ایک گلی. تو کتنے ہی موڑ ہو پہنچو گے فرش حسین تک اور فرش ازا تک. صلوات محمد علیہ محمد. جب یہ بات یاد آ گئی تو مجھے یہی حضرت خمار کا, کیونکہ وہ یہاں پڑھا کرتے تھے, میں ان کے یہاں جایا کرتا تھا, تو 6 محرم کو وہ آ جائے, 5 کو وہ آ جائے, اور 6 کو میں ان کے یہاں چلا جاتا تھا. وہاں پر میں نے مضمون بھی لکھا ہے ابھی جو نیا دور میں چھپا ہے ان کے لیے, اس میں یہیں سے انہوں نے ایک بہت بڑا اعلان کیا تھا, وہ بھی میں نے اس میں حوالہ دیا. ان کا ایک شعر پھر یاد آ گیا, اور اچھا شعر ہے. ہم بہک جانے پر بھی بات ایک ہی کہنے لگے. ہم بہک جانے پر بھی, خمار کی لفظ, ہم بہک جانے پر بھی بات ایک ہی کہنے لگے, یا محمد کہتے کہتے یا علی کہنے لگے. پکڑ کے یہاں لے آیا جائے گا. ایک صلوات محمد علیہ. کیا ہے, میں بات بہت دیر ہو جائے. وہ اذ ابتلا 124ویں آیت, وہ اذ ابتلا, تھوڑی تشریح محض ہے جو آپ سے کہہ رہا ہوں. صبح ابھی دیکھ رہا تھا تو یہ اس پر نظر گئی, اور اس آیت کو تو بہت دفعہ, لیکن یہ بات پہلی بار آپ کے سامنے, اور پہلی بار میرے سامنے بھی نظر گئی ہے تو پیش کر رہا ہوں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. سورہ البقرہ 124ویں آیت. بہت سی تشریحات یہاں پر, دیکھیے عجیب و غریب تفسیر ہے یہ علامہ طبرسی کی. اس زمانے کے بڑے بڑے جو الازہر یونیورسٹی کے چانسلرز اور وائس چانسلرز اور بڑے بڑے اساتذہ اور پروفیسر, انہوں نے بھی اعتراف کیا ہے کہ تفاسیر کی دنیا میں اس سے اچھی کوئی تفسیر ہے نہیں. ان کو بھی اس کا اعتراف, عجب انداز ہے.
یہ لغت ہے، یہ اعراب ہے، یہ معنی ہے اور تفصیلات ہے۔ وہاں پر ایک جملہ اس کا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب ابراہیم کو ان کے رب نے آزمائش میں ڈالا، بِكَلِمَاتٍ، کچھ کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، یہ بڑی خاص لفظ ہے، تو انہوں نے اس کو تمام کر دکھایا، پورا کر دیا۔ مگر خالی اسی آیت کو مد نظر رکھ کر اور سامنے رکھ کر آپ کے سامنے پڑھتا چلا جاؤں تو پوری مجلس اسی پر ہو جائے گی، لیکن تھوڑا اور بھی کچھ چیزیں بیان کرنا ہے، اس کے لیے کوشش ہوگی اور جگہوں تک بھی آپ کو لے چلوں۔ تو ہے کیا یہاں پر اس بات کو تمام کروں، انشاءاللہ آپ کی خوشی اور مسرت اور کیف روحانی کے لیے کافی ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب ابراہیم سے ان کے رب نے ان کو آزمائش میں ڈالا، ابتلا میں ڈالا، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے اس کو تمام کیا۔ اب لفظ اتمہن پر بہت بحث ہے، اور لفظ ابتلا پر بھی بہت بات ہے، ابتلا، آزمائش، امتحان، کامیابی کی صنعت وغیرہ۔ لیکن یہاں پر کسی نے امام کی خدمت میں سوال کیا، مولا یہ کیا ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو آزمائش میں ڈالا، بِكَلِمَاتٍ، یہ کلمات کیا ہے، فَأَتَمَّهُنَّ، اور انہوں نے اسے تمام کر دکھایا۔ بہت جلدی اس بات کو یہی تمام کر لوں۔ ہوا کیا، جہاں پر جب سوال کر لیا تو فرمایا یاد کرو، جب آدم ترک اولا، جنت سے زمین پر ترک اولا، لوگ اس کو کہنے لگتے ہیں گناہ کر لیا، معاذ اللہ معاذ اللہ، کسی ہمارا عقیدہ کہیں سے بھی ہے ہی نہیں کہ کوئی نبی کبھی خطا کر سکتا ہے۔ خطائے انبیاء کا عقیدہ جس کے پاس بھی ہو، وہ بہت ممکن ہے کہ اپنے جیسے محبوب انسانوں کی عظمت باقی رکھنے کے لیے انبیاء کو بھی خطا میں لے آتا ہو۔ صلوات محمد علیہ، یہ اس کی یہ ان کی مرضی۔ ہمارا عقیدہ ہرگز نہیں ہے کہ انبیاء میں کبھی کسی سے، ہم سب عصمت انبیاء، انبیاء کا معصوم ہونا اس کے قائل ہے۔ اب ہوا کیا، آیت بار بار تکرار نہ کرو، آپ کے فہم و فراست اور حافظے پر بھروسہ رکھتے جتنا کہا آگے بڑھے۔ مولا نے فرمایا یاد کرو کہ جب آدم زمین پر آئے، اب یہاں ہم روایات کو سامنے رکھ کے بات کریں تو ایک الگ منظر ہو جائے گا، خالی روایت کے خلاصے کو پیش کر دیں تو منظر الگ ہو جائے گا۔ میں خالی خلاصہ پیش کر دوں۔ فرمایا اس وقت آدم نے بارگاہ رب میں کہا، پالنے والے کیا میں تجھ سے اگر واسطہ دوں محمد علی فاطمہ حسن اور حسین کا، صلوات محمد علیہ وسلم، کیا جب بھی میری توبہ قبول نہ ہوگی؟ یہ کہاں سے آدم کو معلوم ہے؟ کبھی اس پر بھی تو نظر ڈالو، جب ہم تفسیر میں کسی اور جگہ جائیں گے تب معلوم ہو جائے گا کہ یہاں آدم نے یہ نام کیوں لیے اور کیوں وہ جانتے تھے انہی ناموں کی بات کرنا ہے۔ دو تین روایات ہیں کہ جبرائیل آئے، اے آدم آپ کیوں پریشان ہیں، کیوں نہیں کہتے یا حمید و بحق محمد، یا علی و بحق علی، یا فاطر و بحق فاطمہ، یا محسن و بحق الحسن والحسین؟ اس نے کہا یہ کہ نہیں، حضرت آدم نے خود سے اسی وقت عرض کی، پالنے والے کیا میں ان کے ناموں سے اگر کہوں، یہ نام 5 بیان کر دیے، تو کہاں سے آدم کو معلوم کہ یہی 5 نام؟ تو
تو یہ آج کی بات نہیں ہے، اس زمین پر تو آنے کے بعد یاد آیا کہ عرش پر کیا دیکھ رہا تھا۔ آدم کو یہ نام تو عرش پر یاد کرا دیے گئے تھے کہ جب کبھی زمین پر جاؤ تو تمہیں زمین والوں کا خطرہ نہ ہو، یہ نام یاد رکھنا۔ صلوات محمد وآل محمد پر لکھنؤ کا مجمع، ماشاء اللہ، لکھنؤ کا مجمع، ماشاء اللہ۔ اب آئیے لکھنؤ کا مجمع میں نے اس لیے بیچ میں یاد آ گیا، کہہ دیا کہ ہاں تو تمہیں ان کا خطرہ نہ ہو، تم یہ نام پکار لینا۔ ہم بھی یہ نام اسی لیے یاد رکھتے ہیں، جتنا چاہیں زمین والے کوشش کر رہے ہیں، ہمارے عقیدے کو بھڑکا ہی نہیں سکتے، بھڑکا ہی نہیں۔ صلوات محمد وآل محمد، نہیں ہو سکتا۔ آئیے وہ علمی بات ختم ہو جائے جو اس حدیث سے اور اس آیت سے متعلق ہے۔ تو مولا نے جب یہ فرما دیا کہ آدم کی بات یاد کرو، تو اس نے پھر پوچھا مولا یہ پھر فَأَتَمَّهُنَّ کیوں ہے؟ ہنہ کی ضمیر اسماء کے لیے، اسماء کا استعمال جمع کا، مؤنث کا صیغہ استعمال ہوگا جب جمع کی بات ہو۔ تو پوچھا یہ کہ آدم نے تو یہ کہا، یاد ہے؟ تو اس نے عرض کی مولا ٹھیک ہے، آدم نے یہ 5 نام لے لیے، اب یہاں یہ کیا بات ہے کہ جب ہم نے ابراہیم کو آزمائش میں ڈالا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کلمات وہاں بھی ہیں، کلمات یہاں بھی ہیں، آدم کے لیے بھی کلمات، یہاں بھی کلمات۔ لکھنؤ تو جانتے ہی جہاں جہاں اردو والے کلمات کیا ہے، تو اس نے صرف یہ پوچھا کہ آدم کے لیے بھی یہاں پر بھی، تو یہ کیا ہے؟ فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے ان کو تمام کیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر میں یہاں پر بلا تجبیہ اپنے طور پر مثال پیش کر رہا ہوں، بلا تجبیہ اگر میں یہاں پر قرآن لے کر بیٹھوں اور میں کہوں جناب ذرا تھوڑا صبر کر لیجئے میں ایک رکوع پڑھ لوں، ہاں جس طرح لوگ پڑھتے ہیں پڑھنا شروع کر دیا میں نے، جس طرح لوگ پڑھتے ہیں نا، کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، یہ بھی تو ہوتا ہے۔ پڑھنا شروع کر دیا، میں پڑھتا جا رہا ہوں، ابھی میں رک گیا، اب آپ کھڑے ہو گئے، حیدر میاں سکندر میاں کوئی صاحب آئے کھڑے ہو گئے، تمام کر لیا؟ میں کہا ابھی نہیں، ٹھہر جائیے، پھر پڑھنا شروع کر دیا، پھر رکے، اب تمام ہو گیا؟ کیا جلدی آپ ٹھہر جائیے، اور تمام کیا میں نے، اور پڑھنا شروع کیا۔ جب میں تمام کر چکوں گا تو میں خود ہی کہہ دوں گا ہاں بھائی تمام کر لیا۔ یہ آپ سب سمجھ سکتے ہیں؟ اب سمجھیے تھوڑی بات، آدم نے لیے 5 نام، قدرت نے حضرت ابراہیم کو بھی آزمائش میں ڈال کر کہا، انہوں نے تمام کر لیا۔ اب سمجھیے جو سبق آدم نے شروع کیا تھا وہ ابراہیم نے تمام کیا ہے۔ میں نے یوں ہی جملہ نہیں کہہ دیا، جو آدم نے سبق شروع کیا وہ ابراہیم نے تمام کیا۔ میں اپنی آپ سے خالی جذباتیت یا عقیدت کی بنیاد میں نہیں کہہ رہا ہوں، مولا نے فرمایا تمام کر لیا ابراہیم نے، اس سے مراد یہ ہے کہ آدم اس 5 نام پر رکے تھے اور ابراہیم کو حکم ملا، انہوں نے نسل حسین سے لے کے 12 اماموں تک سب کا نام ذکر کیا۔ صلوات محمد وآل محمد پر۔ بات سامنے آئی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، تمام کیا۔ وہ سبق جو 5 پر رکا تھا اسے بعد کے 3 امام اور نسل امامت سے 9 امام 12 اماموں تک کا ذکر حضرت ابراہیم نے کیا۔ یہ تھا کمال کا وہ کلمہ کہ جو انہوں نے تمام کیا۔ جب یہ ہو گیا فَأَتَمَّهُنَّ،
قال انی جاعلک للناس اماما. مولا یہ لفظ جعل ہے، میں قرار دے رہا ہوں. انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو لوگوں میں امام قرار دیا. اور یہ ہے صیغہ جو مستقل شکل و کیفیت پیش کر رہا ہے، آگے تک آگے تک آگے تک، رکنے والی بات ہی نہیں ہے. جب رکنے والی بات نہیں ہے، میں اپنی لفظوں میں بتا، جب رکنے والی بات نہیں تو آپ یہ تو بتائیے مولا کہ جملہ یہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم کی امامت کا تسلسل رہے گا. عربی کے قاعدے کی بنیاد پر جس طرح کہا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہو کہ اب تمہاری امامت قیامت تک رہے گی. تو یہ کیا مطلب ہوا؟ فرمایا یہی تو سمجھانا تھا کہ جب ابراہیم نے تمام کر لیا، 12 نام بتلا دیے، تو ان کو بتلا دیا گیا انہی کے ذریعے تمہاری امامت کا سلسلہ قیامت تک باقی رہے گا. اب پہچانو کہ ابراہیم کی امامت آج بھی اگر باقی ہے تو ہمارے اماموں کے ذریعے سے باقی ہے. مطمئن ہے کہ کیا ہے ابتدا، کیا ہے، کیا فرمایا حضرت ابراہیم نے. اب اس کے بعد میں اگر اور آیت آگے تک تو دوسری باتیں ہو جائیں شروع. لہذا میں اتنا کہوں کہ دیکھیے یہی وہ ہمیں سمجھ لینا ہے کہ اسلام ہم کس دروازے سے سمجھتے ہیں. اسلام علی اور اسلام کیوں ہم کہتے ہیں؟ لیکن ہم جانتے ہیں کہ سارا قرآن، تمام قرآن جس شریعت اور جس دین کو پیش کرتا ہے، 1,24,000 انبیاء، 1,24,000 انبیاء کی بات جب اسلام کرتا ہے، قرآن کرتا ہے، اور ہمارے سامنے باتیں پیش ہوتی ہیں. آج دنیا میں، اس لیے ذرا سے الگ سے ایک بات کہہ لیں کہ آج دنیا میں بہت سے لوگ یوم کسان، یوم مزدور مناتے ہیں، اور اس پر بڑا فخر کرتے ہیں ہم کہ جناب ہم نے دیکھی یہ دن منا لیا، اساتذہ کا دن، والدین کا دن، پیرنٹس کا دن. اب یہ طریقے شروع ہو گئے دنیا میں کہ بھائی ایک دن رکھ لو عورتوں کے لیے، ان کے حقوق، ان کی عزت، ان کی عظمت. ایک دن یوم مزدور. آج کے دن کم سے کم یاد کرو، سب لوگ اس کا ایک خیال رکھیں کہ مزدور کیا ہے. آج کے دن کم سے کم کسان. یہ آپ ایک دن یاد کرتے ہو. شریعت اور دین اور اسلام وہ مذہب ہے کہ جس نے ایک دن کے لیے خالی سبق نہیں یاد کرایا ہے، بلکہ وہ تمام باتیں جو انسانی سماج کے لیے مفید ہوں ان کو سال بھر یاد دلایا جاتا ہے. صلوات محمد و آل محمد. ان کو سال بھر یاد دلایا جاتا ہے. کیوں؟ اور ہم کیوں فخر کرتے ہیں اس بات پر، علی اور اسلام؟ کل میں نے ایک بات کہی تھی، کیونکہ ایک چیز کو ہم ایک وقت کہہ لیں، 2 وقت کہہ لیں، اسلامی اچھائیاں، خوبیاں، مستحسنات اسلام اور محاسن اسلام، اچھائیاں اسلام کی ہم مختلف طریقوں پر پیش کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لیکن اعتبار تو ہو کہ یہ بات اچھی ہے.
یہ اس وقت بات زیادہ محکم ہو جاتی ہے جب کسی سے آپ کو بہت محبت ہو اور اس کے اندر آپ وہ خوبی پائیں تو آپ کو دل چاہتا ہے اس خوبی کو اپنا لو جسے ہم چاہتے ہیں اس کے بعد یہ خوبی ہے۔ تو دو راستے ہوتے ہیں، یا تو کسی کو ہم بہت چاہتے ہوں اور اس کے درمیان اس سے ہمیں کوئی خوبی مل جائے، یا کسی خوبی کو، کسی صفت کو ہم بہت پسند کرتے ہوں اور وہ کسی میں نظر آ جائے۔ توجہ کیجیے گا، دو ہی راستے ہیں، یا شخصیت بہت محبوب ہے، اس کی کوئی صفت ہم نے اچھی لگی، یا کوئی صفت ہمیں بہت اچھی لگتی ہے، وہ شخصیت میں ہے۔ بھئی یہاں یہی تو کمال ہے کہ جتنی اچھی صفتیں ہم پسند کریں سب ایک ذات پہ نظر آتی ہیں، اور جب اس ذات کو دیکھتے ہیں تو ہر صفت ہمیں اچھی لگتی ہے۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ صرف ہم ہی کو اچھی نہیں لگتی۔ اب یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہم ہی کو خالی اچھی نہیں لگتی، بلکہ یہ پورا قرآن، یہ ایک عجیب بات ہے کہ ذرا وہ بیٹھے مسجد کے دروازے پر تو آیت آ گئی، ذرا کسی سائل کا سوال پورا کر دیا آیت آ گئی، ذرا کسی نے دوش پہ بٹھا لیا آیت آ گئی، ذرا ہاتھوں بلند کر لیا آیت آ گئی۔ یہ کیا ہے کہ قدم ذرا کسی چادر کے نیچے گئے آیت آ گئی، ذرا کہیں کھڑے ہوئے تو رسول کی حدیث آ گئی، زمین پر لیٹے تو رسول کی حدیث آ گئی، رسول کی گود میں آئے تو رسول کی حدیث آ گئی۔ اب تو پہچانو کتنا محبوب ہے دونوں جگہ، کہ جو کام کر لیا اس نے دیکھا آیت بھیج دی، انہوں نے دیکھا حدیث پیش کر دی۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم اور آپ کیا کہیں بھئی، اس لیے ہے کہ اس نے تو خود ہی کہا ہے یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کو پسند کرتا ہے، اور وہ ہے جسے اللہ اس کے رسول بھی پسند کرتے ہیں۔ لہذا اب ہمیں کیا کہنے کا حق ہے؟ اور پھر ایک بات اور بھی ہے، ایک حاجی صاحب حج کرنے گئے، مثالاً واقعہ نہیں بیان کر رہا ہوں، کوئی بھی ہو، مثالی بات کہ کوئی بھی حج کرنے جائے، حج کر رہا ہے، اتباع سے روزہ بھی رکھ لیا اس نے وہاں، اور نماز پڑھنے بھی کھڑا ہو گیا، نماز پڑھ کے جیسی فرصت ہوئی ایک دوسرے حاجی آگے، بھئی ہماری وہ جیب کٹ گئی ہے، وہاں جیب کٹتی ہے، وہاں جیب کٹ گیا صاحب، وہ پیسے نکل گئے، کیا کریں؟ انہوں کو نکال کے ان کو ریال دے دیے۔ ایک ہی وقت میں 4 کام ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ حج بھی ہے، نماز بھی ہو چکی ہے، روزے سے بھی ہے، خیرات بھی کر رہے ہیں۔ بھائی اتنا خیال رہے کہ جیب آپ کی کٹی کسی اور کی جیب میں کاٹیں۔ اچھا کر لیا انہوں نے کام اپنا، تو ایک ہی وقت میں 4 باتیں، کوئی حدیث نہیں، کوئی آیت نہیں، کوئی روایت نہیں، یہ کیا ہے؟ میں اتنے کام ایک ساتھ، کوئی روایت نہیں، وہاں حالت نماز میں یوں کر دیا۔ صلوات محمد آئے، کیسے ہوا گئی؟ حالت نماز میں اتنا سا اشارہ کر دیا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، بات کیا ہے بھائی؟ ایک جملہ کہہ لوں، جب ہم جس کو بھی دیکھیں یا وہ نماز پڑھ رہا ہوگا، روزے سے ہے، حج میں ہے، لیکن کہیں پر یہ نہیں ملے گا کہ حج کی عبادت روزے سے ٹکرا رہی ہے، روزے کی عبادت نماز سے ٹکرا رہی ہے، نماز کی عبادت کسی سائل کے حق سے ٹکرا رہی ہے۔ یہ سب باتیں الگ الگ ہیں، ایک ہی وقت میں ہیں، لیکن تصادم نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے۔ بہت توجہ کرنا، کوئی تصادم، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ ایسی منزل آ جائے کہ یا حج کرو یا نماز پڑھو، ایسی منزل آ جائے یا نماز پڑھو یا روزہ رکھو، ایسی منزل آ جائے یا روزہ رکھو یا کسی کا حق ادا کرو، تب سمجھ میں آئے گا کہ دونوں کو کیسے جمع کریں۔
بھائی یہ ہے جو آیت کی منزل ہوتی ہے. تمہارے یہاں عبادتیں ہیں الگ الگ ہو جائیں گی، تصادم نہیں ہے. کسی وجہ سے عرض کر رہا ہوں تصادم نہیں ہے. اب ایک ایسی منزل آؤ جہاں ایک اللہ کا حق ہے، ایک بندے کا حق ہے، اور دونوں متصادم ہو رہے ہیں، دونوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے. یا اللہ کا حق ادا ہو جائے یا بندے کا حق ادا ہو جائے. یہی منزل کمال ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھو، حالت نماز میں قیام میں دیر لگتی ہے، سجدے 2 ہوتے ہیں، دیر لگتی ہے، تشہد میں دیر لگتی ہے، قعود میں دیر لگتی ہے. رکوع تو بس چند سیکنڈ کا معاملہ ہے، یہ گئے اور اٹھے. اب یہی تو دیکھا جائے گا کہ ایسے عالم میں اللہ کا حق بندے کے حق سے متصادم ہو رہا ہے. سیکنڈوں میں فیصلہ کرنا ہے کیا کیا جائے، کس حق کو رکھے، کس حق کو ادا کریں. اگر دونوں حق ایک ہی وقت میں ادا کر لے جائے، اس سے بڑا کمال کیا ہوگا. صلوات محمد و آل محمد پر. ہے نا، دونوں حق ایک ہی وقت میں ادا ہو گئے. یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. میں آپ کے سامنے ایک بالکل ہی الگ سی بات کہنے جا رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد. کبھی دل چاہتا ہے کہ باہر کی آواز کانوں میں آ جائے. آپ شاعر ہیں، آپ شاعر ہیں، آپ شاعر ہیں، آپ ماشاءاللہ عالم ہیں، آپ خطبہ مولانا ذاکری تشریف فرمائے. ایک بالکل الگ سے بات کہنے جا رہا ہوں. یہ بتائیے کہ حالت نماز میں، حالت رکوع میں نماز سائل کا حق ادا، آیت آ گئی. پہلا سوال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بالکل الگ آپ کے ذہن کو لے کر چلنا چاہتا ہوں. یہ بتائیے 2 باتیں ایک ساتھ جمع ہو گئیں، آیت آ گئی. حالت رکوع نماز، ہمارے اور آپ کے مولا حالت رکوع میں ہے، سائل کی آواز. وہ پورا واقعہ بہت تفصیلی ہے، اس کو نہیں عرض کر رہا ہوں. اور کیا 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 لوگوں نے وہ بھی چھوڑتا ہوں، اس لیے کہ ایک صاحب نے تو بڑے ویسے کہا کیا کروں، میں نے کوشش کی 40 دفعہ انگوٹھیاں دی، ایک بھی آیت نہیں آئی. صلوات محمد والے صاحب. تو لیکن بات یہ کہوں کہ آپ کے سامنے کہ یہ کیا ہوا، اب بالکل الگ ذہن لے جانا چاہتا ہوں. یہاں حالت نماز، رکوع، سائل کی آواز، انگوٹھی دی، آیت آئی. اب بالکل الگ سوال آپ کے ذہنوں تک پہنچانا ہے. یہ واقعہ کیا ہے؟ وہ رکوع میں ایک سائل کی آواز، آیت آ گئی. ایسا کیوں ہے کہ حضور کی نماز پشت پر نواسا، کوئی آیت نہیں. صلوات پڑھیں تو عرض کرو کوئی آیت نہیں. پہلا سوال ہے جو پیش کرنے جا رہا ہوں. حضور کی نماز حالت سجدہ پشت پر نواسا، کوئی آیت نہیں. یہ کیا ہے؟ وہاں حضور کی نماز، پیچھے صف میں علی، رکوع کی حالت، انگوٹھی دی، آیت آ گئی. یہاں حضور کی نماز، سجدہ سب سے اہم رکن، پشت پر نواسا، کوئی آیت نہیں. جواب دوں کہ نہ دوں، چھوڑ دوں آپ کے ذہنوں پر. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. جہاں تک میرا مجمع بیٹھا ہے میں اس سے ایک بات کہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے مجلس پڑھ رہا ہوں، وہ دیکھیے ایک صاحب جا رہے ہیں، وہ دیکھیے ایک اور آئے، میں دیکھ رہا ہوں یہاں سے وہ ایک اور آئے، ہمارے مومن بھائی آ رہے ہیں. وہ دیکھیے ایک بچی جا رہی ہے پانی لے کر، کیونکہ میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں. آپ میں کسی کو تعجب نہیں، ہم میں کسی کو تعجب نہیں. ہے کوئی تعجب نہیں. ابھی اچانک کہیں سے ایک مور اڑتا ہوا یہاں آ جائے،
ایک مور اڑتا ہوا آیا، اس کا چلا گیا. سارا مجمع مجھے چھوڑ سب ادھر ہی دیکھنا شروع کر دے گا، کدھر سے آیا کدھر گیا. بہت مختصر ترین لفظوں میں کہہ دوں، یاد رکھو جب دو الگ الگ باتیں کہیں پر پیش آتی ہیں تو سب کی توجہ ہو جاتی ہے. جب ایک ہی بات ایک جگہ ہوتی ہے کوئی متوجہ ہی نہیں ہوتا. نہیں واضح ہوا؟ بھائی مجلس ہے، فرش ادا ہے، آتے رہیں گے سامعین ذاکرین، آتے سامعین آتے رہیں گے، شرکت کرنے والے جاتے رہیں گے، کسی کو توجہ نہیں. لیکن عام بات ہے، مجلس میں آئیں گے جائیں گے آئیں گے جائیں گے، سب مجلسی حصہ ہے، مجلسی جز ہے، کسی کو تعجب نہیں ہوگا. لیکن الگ سے ایک شے آئے گی سب کو تعجب ہو جائے گا، سب مڑ کر دیکھنے لگیں گے. بھائی یوں ہی سمجھ لو کہ نماز ایک الگ جز تھا، سائل ایک الگ بات تھی، دو الگ الگ باتیں تھیں تو آیت آ گئی. اب جو پشت پر آیا ہے وہ ہے کون؟ حسین منی وانا من حسین. ہے نا بات؟ ہے نا بات؟ بات ہے نا صحیح؟ اس لیے کہ یہ تو عام بات ہے. بھائی حسین مجھ سے میں حسین سے، تو کوئی آیا ہی نہیں الگ سے. جو آیا پشت رسول وہ بیٹھا، رسول پہلے ہی کہ جو یہ مجھ سے میں اس سے، بس سمجھ لو کہ دونوں کی نماز مل کے بھی ایک ہی نماز ہو رہی ہے. صلوات محمد و آل محمد پر. اس بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے حسین منی پر مجھے پہلی بار ایک بات دی، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. ایک صلوات محمد و آل محمد. نماز یہاں پر ہمارے، میں کبھی کبھی یہاں پر اس جملے کو عرض کر دیتا ہوں، ہمارے جد، ہم اپنے جد بھی کہیں، ہمارے جد سرکار مفتی سید محمد عباس شستری، اچھا جواب انہوں نے لکھا یہاں پر کہ کتنا اچھا جواب، کہ پشت رسول پر حسین آئے اور لوگ سر اٹھا اٹھا کر دیکھنے بھی لگے بات. لیکن بعد میں جب لوگوں نے پوچھا تو رسول نے جب بتلایا کہ اس لیے دیر لگی، تو وہ ایک جملہ ہے مگر کتنا قیمتی جملہ ہے، جہاں وہ لکھ رہے ہیں کہ کم سے کم لوگوں نے اس کا اندازہ کر لیا کہ پشت رسول پر وزن حسین وحی کے وزن سے کم نہ تھا. اس موقع پر ہمیشہ کوتاہی نہیں کرتا ہوں، اور ہمیشہ وہ ایک قطع جو جناب کامل والا ہے اس کو پیش، جناب کامل صاحب بھائی جناب ستر سے ذاکر اللہ، ان کا پیش کر دیا کرتا ہوں. جنبش ارکان طاعت میں شریک کار ہو، جنبش ارکان طاعت میں شریک کار ہو، کون کہتا ہے کہ تم پشت نبی پر بار ہو؟ کون کہتا ہے کہ تم پشت نبی پر بار ہو؟ طول سجدہ حشر تک ہوگا، یوں ہی بیٹھے رہو اے حسین ابن علی، تم مالک و مختار. تک ہوگا. یہ ہے حسین، یہ ہے حسین.
دنیا خیال کرے کہ جس حسین کی ماں. ایک بات اور یہاں پہ کہہ دوں، صحیح جگہ پہ کہنے جا رہا ہوں اس بات کو. مجمع یہاں سے سڑک تک جو میرا مجمع ہے وہ سنیں. دیکھو افسوس ہوتا ہے، میں کسی پر طعن و طنز نہیں کیا کرتا ہوں، مگر بہت صاف اور واضح لفظوں میں کہہ دینا چاہتا ہوں. آج کل جب میں اخبارات پڑھتا ہوں، میڈیا بہت طاقت کے ساتھ ان دنوں کو پیش کر رہا ہے اور اچھا لگتا ہے، لیکن ایک بات خیال کرو کہ میں اس ممبر پر بیٹھ کر ابھی آپ کے سامنے کوئی غزل شروع کر دوں، سارا مجمع چاہے ادباً کچھ نہ کہے لیکن باہر نکلتے نکلتے کہے بھئی کل سے ان کو سننے نہیں آئیں گے. پتہ نہیں ان کے ذہن کو کیا ہو گیا ہے، کہاں ممبر رسول کا، کہاں غزل سنا رہے تھے. اس کا ضرور خیال کرو کہ ایام عزا کا تقاضا ایک ہی ہے، اس کا ذکر کرو اور اس کے گھرانے کا ذکر کرو جس کا حق یہاں سے اس زمانے میں بنتا ہے. سال بھر جو چاہے کرو، کم سے کم ان 10 دنوں میں تو ان کا حق نہ چھینو. صلوات محمد و آل محمد. نہیں کرو جو چاہے کیجیے، ہم نہیں کہتے، بے شک آپ کو اختیار، ہمیں کچھ نہیں کہنا ہے. جی صاحب ان کا ذکر در حقیقت انہی کا ذکر ہے، یہ ہم بہانہ نہیں مانیں گے، یا نہیں مانیں گے. اور ورنہ مولا علی کا ذکر رسول نے فرما دیا کہ میں جس کا مولا اس کا علی مولا، تو سب خوش ہو گئے لیکن سبھی کا ذکر ہو گیا. ایسا نہیں ہے، جس کا ہے اس کا ہے ذکر. یہ دن شہادت حسین کے ہے. وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ شہادت حسین بیان کرو، وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ حسین کے خانوادے کا ذکر کرو، وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ خانوادہ رسالت کا ذکر کرو. تب ہم سمجھیں گے کہ وفا ہے مزاج میں اور وفاداری ہے خانوادہ رسالت اور ذکر رسول سے. یہ کیا بات ہے؟ میں بات کروں کچھ، سال بھر جو چاہے بات کرے. جس کے گھر سے 18 جنازے نکل گئے، یہیں پر ختم کر سکتا ہوں میں پوری مجلس کو اگر میں وہ روایت جو بات کی ہے پہلے بیان کر دوں. پہلے بیان کروں. کربلا کا لٹا ہوا کارواں، قیدیوں کا کارواں کربلا سے چلا کوفے، شام، دربار ابن زیاد، دربار یزید، قید خانہ، واپسی، کربلا سے ہوتے ہوئے مدینے تک آنا. کارواں باہر روک دیا گیا. مدینے والوں سے کہہ دو کہ وہ کارواں جو مدینے سے گیا تھا واپس آ چکا ہے. آیا وہ کارواں مدینے میں داخل ہوا اور اس قافلے اور کارواں میں جو بیویاں ہیں اب ان کا حال ہم کیا بیان کریں، اس لیے کہ رسول کی ایک بیٹی وہ بھی ہے جس نے دور سے آثار مدینہ دیکھے، مدینہ شہر کے ان کو سامنے دیکھا. جب گئی تھی تو کیا مدینہ تھا، اب آ رہی ہیں تو کیا مدینہ ہے. تو اتنا کہا اے میرے نانا کے شہر، مدینہ تو جدنا لا تقبلینا فبحسرات والاحزان جئنا، اے ہمارے نانا کے شہر اب ہمیں قبول نہ کر. ہم بڑی حسرتوں بڑے غم کے ساتھ واپس آ رہے ہیں. خرجنا من کے بالاہلینا جمعا، ہم جب تجھ سے گئے تھے تو ہمارے بچے اچھے سب ہمارے ساتھ تھے، لوگ ہمارے ساتھ ہیں. رجعنا لا بناتا ولا بنینا، ہم ایسے پلٹ کے آئے ہیں کہ اب نہ ہمارے بیٹے ہمارے ساتھ ہیں نہ ہماری بیٹیاں ہمارے ساتھ ہیں. میں نے آپ سے کہا کہ خالی ایک روایت بیان کر دوں جو بات کی ہے تو مجلس ختم ہو جائے گی. وہ کیا روایت ہے؟ یہ پورا کارواں آ گیا واپس، مدینے آیا، قبر رسول تک پہنچا. بیویاں گئیں، جا کر خود کو رسول کی قبر پر گرانا شروع کیا. اے نانا ہمارے، اے رسول ہمارے،
اے ہمارے سرپرست دیکھیے ہم لوگ کس حالت میں آئے ہیں۔ ایک یہیں پر ایک چھوٹی سی روایت بہت ہی جلدی جلدی بیان کر لوں۔ اور اتنے میں قبر رسول سے باہر آئیں بیویاں۔ اب جب باہر آئیں تو منظر کیا ہے؟ اتنا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ دو بیویاں ایک دوسرے کا سہارا لے کر چل رہی ہیں۔ دو بیویاں ایک دوسرے کا سہارا لے کے چل رہی ہیں، ان میں ایک کا نام علی کی نواسی، علی کی بیٹی رسول کی نواسی زینب ہے، اور دوسری وہ ہے کہ جن کا نام لیلا ہے۔ ایک دوسرے کا بازو پکڑے ہوئے چل رہی ہے کہ اتنے میں شہزادی زینب نے یہ دیکھا کہ لیلا زمین پر بیٹھ رہی ہیں، بیٹھ گئیں۔ اب جو زینب نے دیکھا تو لیلا غش کھا چکی تھی۔ جملہ سننا، اتنے میں جب زینب بیٹھ گئی زمین پر، زانو پر سر رکھ لیا لیلا کا، ہوش میں لانے کی تدبیر ہے کی۔ جیسے ہی لیلا کو غش سے فاقہ ہوا، ہوش میں آئی، شہزادی زینب نے پوچھا شہزادی یہ کیا بات ہے؟ ہم نے کربلا میں آپ کو غش میں آتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ کے جوان کا لاشا لایا گیا، آپ غش میں نہیں آئے، ہم نے کوفہ و شام کے بازاروں و درباروں میں آپ کو غش کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، ابھی آپ قبر رسول تک آئیں، لیکن آپ اتنی برداشت والی شخصیت، مقصد یہ اتنی قوت برداشت رکھنے والی، یہ اب کیا بات پیش آئی جو غش آ گیا؟ شہزادی سن لیجئے، جب میں نے کربلا میں اپنے لال کو رخصت کیا تو میرے لال نے مجھ سے جاتے جاتے اتنا کہا تھا، مادر گرامی جب قید سے چھوٹ کے مدینے جائیے گا تو میرے دوستوں کو میرا سلام پہنچا دیجیے گا۔ میں نے ابھی سامنے کچھ جوانوں کو نیا لباس پہن کر آتے ہوئے دیکھا، میں نے سمجھ لیا میرے علی اکبر کے دوست، یہ برداشت نہ ہو سکا، اپنا جوان یاد آیا۔ دیکھیں تاریخ یہی بات یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے، مجلس ختم ہو جاتی ہے۔ آج 6 محرم ہم ایک شخصیت کا غم مناتے ہیں، تو وہ کون ہے؟ بہت دیر تک میں یہ مصائب آج پڑھتا ہوں، مجلس یہیں پہ تمام ہو چکی ہے، پھر بھی اتنا یاد دلاؤں، یہ کون ہے؟ یہ کس کی ماں؟ پھر یاد دلاؤں، کیسے نہ لیلا یاد کریں؟ بہت سے لوگ غلطی سے ام لیلا کہہ دیتے ہیں، نظم بھی کر دیا گیا، غلط ہے، لیلا، وہ لیلا کیسے نہ یاد کریں؟ کیسے یاد نہ کریں؟ اس لیے کہ اب تو پلٹ کے آئی ہیں نا، جب پلٹ کر آئی ہیں تو کیا وہ وقت نہیں یاد آیا ہوگا؟ کبھی ایسا بھی تو تھا، وہ سامنے گھر تھا، میرا جوان وہاں رہتا تھا، چاروں طرف سے لوگ آتے تھے، چلیں علی اکبر کو دیکھیں، علی اکبر کی زیارت کریں، دور دور سے لوگ آیا کرتے تھے، چلو چل کر علی اکبر کو دیکھیں۔ سنا ہے کہ مدینے میں ایک جوان ایسا ہے جو سر سے پیر تک تصویر رسالت ہے، اس کو دیکھ لیں گے گویا رسول کو دیکھ لیں گے۔ اور اسی لیے تاریخ میں ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین تشریف فرما ہیں، ایک صحرائی عرب آتا ہے، آقا بڑی دور سے آیا ہوں، ایک تمنا لے کر آیا ہوں، پوچھا کیا ہے؟ کہا میں نے سنا ہے آپ کا جوان بڑا حسین و جمیل رسول جیسا ہے، اس کی زیارت کرا دیجئے۔ جب یہ میسج گھر کے اندر، یہ پیغام گھر کے اندر پہنچتا ہوگا کہ ذرا لوگ آئیں علی اکبر کو دیکھنے، تو لیلا اپنے جوان کو سجاتی ہوگی، آراستہ کرتی ہوگی، جاؤ باہر جاؤ بیٹا، تم کو دنیا دیکھنے آ رہی ہے، تم رسول کی صورت ہو۔ آئے علی اکبر باہر، وہ جوان مولا کے ادب میں سر جھکائے بیٹھا ہے کہ اتنے میں امام نے فرمایا اس صحرائی عرب سے، لے بھائی دیکھ اپنی تمنا پوری کر لے۔ ایک مرتبہ نظریں اٹھائیں، علی اکبر کے حسن و جمال کو دیکھا، لرزہ کانپا، غش کھا کے گر پڑا، جب ہوش میں آیا دوڑ کے امام کے قدموں سے لپٹ گیا، مولا ایک تمنا ہے، دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے بھی ایک ایسا بیٹا دے۔
اللہ مجھے بھی ایک ایسا بیٹا دے۔ فرمایا بھائی دعا تو کر دوں لیکن پہلے تجھ سے بھی ایک وعدہ لوں گا۔ کہا مولا فرمائے۔ کہا یہ بتلا اگر تیرا اللہ ایسا ہی ایک بیٹا دے اور اس کے پیر میں تیر چبھ جائے تو کیا برداشت کرے گا؟ میں تڑپ گیا، بولا یہ تو نہیں ہو سکتا، اس کے پیر کے بجائے میری آنکھ میں چبھ جائے برداشت کروں گا۔ وہ فرمایا بھائی پھر تو ایسے فرزند کی تمنا نہ کر، میرا یہ لال تلواروں اور تیروں سے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے لیے۔ اندازہ کرو کہ ایسا جوان جس ماں کے لیے صبح سے ہو، لیلا کو کتنا فخر محسوس ہوتا ہوگا۔ وہ زینب آ رہی ہیں، وہ ام کلثوم آ رہی ہیں، وہ بیویاں آ رہی ہیں، کیوں آ رہی ہیں؟ علی اکبر کو دیکھنے، علی اکبر کو دیکھنے، علی اکبر کو دیکھنے۔ اب تصور کرو کہ ایسا جوان، اور ایک مرتبہ کربلا میں آتا ہے، بابا میدان میں جانے کی اجازت عطا ہو۔ جواب ملا بیٹا پہلے جا کر اپنی ماں سے رخصت ہو لو، اپنی پھوپھی سے رخصت ہو لو، بہنوں سے رخصت ہو لو، بڑا حق ہے تم پر ان کا۔ گئے خیموں میں آئے، ایک ایک سے رخصت ہوئے، باہر نکلے، پشت فرس پر بیٹھے، اب گھوڑے کو آگے بڑھانا چاہا، بیویاں کھڑی ہو گئیں، سب نے واہ علی اکبر، ہائے علی اکبر، ہائے میرا ہمارا جوان علی اکبر۔ اسی عالم میں تاریخ نے لکھا ہر دفعہ علی اکبر کا کی نظریں در خیمہ پر ہیں، بیویاں بھی دیکھ رہی ہیں، کسی کا انتظار ہے، ابھی کوئی آنے والا ہے، وہ نہیں آیا ہے۔ کہ اتنے میں مورخ لکھتے ہیں، صاحبان تاریخ لکھتے ہیں کہ اتنے میں خیمے کے در کا پردہ ہٹا، ایک ماں نے اپنے جوان کو دیکھا، علی اکبر نے اپنی ماں پر نظر ڈالی، وہ چند فکرے، آواز دی مادر گرامی خدا حافظ۔ آؤ اور اس قوت قلب کو دیکھو کہ ماں نے در خیمہ سے اپنے بیٹی کی آواز سنی، مادر گرامی خدا حافظ۔ ماں نے کیا جواب دیا؟ جاؤ بیٹا جاؤ خدا حافظ۔ مگر جملہ یہاں تمام نہیں ہوا، جاؤ بیٹا جاؤ خدا حافظ، تمہاری ماں تمہاری شکر گزار کہ تم نے اپنی ماں کو روز قیامت سیدہ کے سامنے سرخرو کر دیا۔ علی اکبر مقتل کی طرف چلے، وہ بڑا حسرتناک منظر ہے، اسی کو تمام کر دوں گا، بڑی حسرت کا منظر ہے۔ علی اکبر مقتل کی طرف چلے، ایک ماں نے کیا کیا؟ زمین پر بیٹھی، خیمے کا فرش پلٹا، ریت اٹھائی، اڑا کر سر کے بالوں میں ڈالنا شروع کر دی۔ اے وہ جس نے یعقوب کو کی طرف یوسف کو پلٹایا، اسماعیل کو ہاجرہ کی طرف، رد علیہ ولدی، میرے بیٹے کو ایک دفعہ پلٹا دے۔ بات ختم ہوتی ہے، کچھ دیر نہ گزری تھی کہ حسین ہاتھوں پر علی اکبر، چھوٹے چھوٹے بچے سہارا دیے ہوئے، واہ علی اکبر، واہ علی اکبر کا ماتم چاروں طرف۔